ہائے ہائے جنہیں دھیریں دے ابے کہنی ہونے تے ہون جتنے ڈک ہوندن کہ عزیز رشتہ دار بھرا بے اقربا بھی چھوڑ بجن ہونے بچے دے سینے تے کوئی ہاتھ رکھتے پوچھے کہ انہیں بچے نال کیا گزرتی ہے. اور دھی اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے. میں قاسم العلوم ملتان دورہ حدیث جہاں سال پڑھتا ہوں حضرت کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں دیان یہ سارے علامہ جمیل صاحب دامت برکاتہم اللہ سارے بزرگ ساتھیں چن ایک سال میں تو پہلے فاضل تھے تکمیل دا کتاب علامہ حضرت شیخ نے پڑھ دیان اتھے یہ روایت دوران سبق پڑھو سے کہ حضور نے فرمایا جن کو اللہ ڈو دھیری دے من اور انہیں ڈو ہی دھیری دی عزتی کرے انہیں دی خدمتی کرے انہیں کو دینی سکھاوے انہیں واسطے اچھا رشتہ تجویز کرے ولا انہیں کو خوشی خوشی رخصتی کرے. حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ شخص میرے کٹھے جنت وچ ایویں ویسے جویں دو انگلیاں دے درمیان کوئی فاصلہ نہیں میرے تے اون دے درمیان ہی جنت وچ ونجانے وچ کوئی فاصلہ نہ ہو سکے. اللہ گواہ ہے میں باوضو بیٹھا اور قبلہ رو بیٹھا کہ جے ویلے میں روایت پڑھی میں فوراً نے دعا منگی کہ انجن میرے تصور ہی کہنا شادی نہ تھی فوراً دعا منگی اللہ سے ہمیں کو پہلے دو بچہ دیویں تاکہ میں این روایت پہ عمل کراں بات تیری تقدیر دے فیصلے چ غالب ہوئے تو میں کو بچے دیویں ورنہ دھیری ضرور دیویں تاکہ حضور دی ادا اور سنت زندہ تھی. اور میں تعدیثاً پہ نعمت آکھنا کہ اللہ نے میں کو پہلے دو بچہ دیتے میری دعا قبول کی. آج مولانا سر صدیق صاحب میں کو دسیں دے پیان سی 3 بالنے ہیں بچہ بڑے پیارے ہوں میں کہ حضرت یہ تو اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے یہ تو بہت بڑی رحمت ہے. تب میں دسیں دا پیا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے نال اتنا پیار کیتے اور جب میرے کوئی شخص حبشے تو آوے ہاں حضور سے پہلا سوال ہے کریں دے ہاں میری رقیہ دا کیا حال ہے میرے عثمان دا کیا حال ہے. ایک عورت دا پتہ لگیا جو بی بی ہے یہ فلاں جاتوں حبشے تو تے انہیں کو ملتے آئیے وہ کہیں بے مکان بیٹھی ہوئی ہی ضعیف العمر ہے. حضور نے فرمایا میں آپ ویندا حضور سیوں دے گھر ٹر کر ہی تے گئے کہ میں اپنی بچی رقیہ دی خیریت تیرے کول پوچھن واسطے. علماء بیٹھن یہ رقیہ جب ویلے انتقال تھے حضور سے ہوں ویلے جنگ بدر چ اتنا ایک بیا مسئلہ بڑا سمجھم دے کہ دین دی خاطر رسول اللہ کو اولاد بڑی پیاری ہے لیکن دین دے مقابلے چ اولاد ہی قربان ہے. جت ضرورت پہ تو اولاد کو ہجرت تے ٹور دیتے نے اج ضرورت پہ تو بچی بیمار ہے زندگی موت دی کشمکش چ لیکن انہوں جہاد دی آواز جب بلند تھی ہے حضور تبلیغ دی خاطر جہاد دی خاطر اعلاء کلمات اللہ دی خاطر کفر کو تباہ برباد کرن واسطے اسلام دے پرچم کو بلند کرن واسطے اللہ دے نبی اون رستے تے ٹرن بچی دی پرواہ حضور نے نہیں کی. اور جب محبوب واپس ولن مدینہ طیبہ دے قریب پہنچن صحابہ نے خوشی کنو اللہ اکبر تکبیر دا نعرہ بلند کیتا کہ مسلمان فتح یافتہ تھے ہم دے. جب آواز پہنچی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہن یہ جلدی نال دوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنے آئے یہ مدینہ طیبہ چھان حضور نے انہیں کو بدر شرکت دی اجازت کہنا دیتی. دوڑتے آئے تو حضور نے دیکھتے پہلا جملہ فرمایا میری رقیہ دا کیا حال ہے. رقیہ جب بیمار رہی میں گھر چھوڑتے گیا ہم کیا حال ہے. حضرت اسامہ آکر لگے صحیح اللہ دی رضا تے راضی تھی ونجو. رقیہ اللہ کو پیاری تھی چکی ہے جنت البقیع دے قبرستان چسا قبر کھڑتے ہوں کو دفن کریں دے پیوں تو آری آواز سنی ہم تے میں دوڑتے صحیح کریں کتابیں چمدے کے حضور سے گھر نہیں گئے مسجد نہیں گئے سیدھا قبرستان چ گئے. سیدہ رقیہ کو لحد چ اتارتے قبر دا منہ بند کر چکے ہیں صحابہ. حضرت عثمان حضور سے جب پہنچے پتہ لگ گیا سب کو آکھیا گیا سونا اجازت ہوئے قبر کھولوں اپنی بچی دا آخری دیدار تک کرو. واہ محبوب تیری شفقت تو صدقے تیری شریعت دا حکم بعظمت ہے. حضور نے فرمایا لوگو اج میں دھی دی قبر کھولا لوگیں قبریں کھولن دا رواج پہ ویسے اور لوگ قبر والے کو بے آبرو کرے سن. میں اپنی بچی کو اللہ دے دین دی خاطر چھوڑتے گیا ہم اے اللہ میں اپنی بچی تیرے دین دے حوالے کیتی ہے میرا مالک میری بچی دی آپ حفاظت فرما ہن میں اپنی بچی نال تیرے ہاں آتے ملاقات کرے سا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حالت کتاب چ لکھتے ہیں کہ آپ نے قبر تے کھڑے تھی تے اتنا گریا تاری تھے محبوب اتنے رنن اتھوں دے جا اوکھا نہ تھی نبی سے اتنے رنن حیران تھی سو
کہ ایک روایت میں پڑھے کہ حضور سے ایک چادر ہی کندھے تھے ہوں سفر کے دوران آپ رکھیں دھیان آپ اپنی ہوں چادر نال اپنے ہنجو پنجے دے رہ گئے اور بی بی فاطمہ الزہرا چھوٹی جی بچی ہی نال کھڑی ہی آپ اندے ہنجو میں پنجے دے رہ گئے وہ چادر حضور دے ہنجو نال تر تھی گی یہ دھی دی جدائی تے اللہ دے نبی تے اتنا بڑا احساس ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک عجیب محبت والا تعلق ہے حضور سے سفر تو آمنہ تو پہلے بھی فاطمہ کو ملن ویندے ہاں اور گھر نال گھر ہا کوئی تکلیف تھی ویا فوراً بی بی فاطمہ الزہرا دی خبر گیری کرے نا ایک روایت چمدے حضرت علی اور بی فاطمہ دے درمیان شکر رنجی تھی گی میاں بیوی اے فطری شے ہوندی ہے جو گھر جو ہومن برتن پہ ہوئے کھڑک دے رہ دین اے میاں بیوی دا آپس وچ اگر تھوڑا جگہ گڑبڑ نہ تھی وے نا تو میں نہ تھی وے تو زندگی دی لذت ہی نہیں ہوندی چسکی میں ہوگئے کچھ محبت کہیں ویلے گڑبڑ کہیں ویلے لڑائی کہیں ویلے پیار اللہ اللہ ان کو پیار پہ آتا ہے غصہ ہمیں غصے پہ پیار آتا ہے حضرت سیدنا علی اور بی فاطمہ کے درمیان تھوڑا جائے میں اختلاف تھا شکر رنجی تھی حضرت علی ناراض تھی تے تشریف گھن کے باہر محبوب جو تشریف گھن رہے تو سیدھا بی فاطمہ الزہرا دے گھر رہے آتے ڈٹھوں نے علی گھر رچ نہیں اور فاطمہ دے چہرے تے مرجھاٹ حضور نے فرمایا علی کتے توجہ کرو جملہ سنو جا بی بی آکھن لگے سی ایویں میں گال تھی ناراض تھی تے اٹھی گئے حضور نے فرمایا اچھا بیٹی فاطمہ تیری پریشانی میرے کل برداشت نہیں تھی دی حضور سہیں بی بی حضرت علی کو تلاش کرن واسطے خود تشریف گئے تلاش کریں تو ہے آپ جب مسجد گنتے حضرت علی سے مسجد نبی زمین تے تلے ستے پن حالت ہے کہ چادر بدھی ہوئی ہے چولا نال ہے کہنا مٹی حضرت علی دے سینے تے پاسے تے اور منہ جو میں تلے زمین تے ہے ایک رخسار تے مٹی لگ دی پی ہے اور یہ ہاتھ حضرت علی دا اتوں ہے منہ لکاتے زمین والے پاسے منہ کرتے ستے پہ محبوب نے ونتے پہچان کی دے بھی علی ستے ہیں حضرت علی دے پیریں والے پاسوں نبی سے کھڑے تھی تے علی دے پیر دوتے میں زور دیتے نے حضرت علی نے میں اکھ کھولتے اتے ڈٹھے بھی کون ہے حضرت علی ڈٹھے تو حضور سے ہن علی فوراً سنجیدگی اچ بیتاب تھی تو اٹھن لگے حضور نے بڑے پیار نال فرمایا قوم یا ابا تراب اٹھوئے مٹی تے سمن والا محمد تے کو گھنن آیا کرے دنیا اچ کوئی سسر اپنے داماد نال اتنی محبت نہ ونڈا سکدے نہ اتنے اخلاص نال گفتگو کر سکتے جتنی محبوب نے کی تھی حضرت علی فرمے دے ہاں تا حسن تے حسین دا پیو ابو الحسن ابو الحسین ابو عبداللہ یہ سارے کنیتاں ہن حضرت سیدنا علی سے لیکن فرمایا جیتی ہی نبی سے میں کو ابو تراب آکھے جتنی سکون اور لذت ہی ابو تراب تے جملے چے بھی کہیں اچ کہنی جب لے میں کو کوئی ابو تراب کرتے سنے دے میں کو محبوب دی یاد زندہ تھی ویلی حضور سے گھر گھنن توجہ کرو تے گال سمجھو جا اور تہارے میرے واسطے سبق زندگی گزارن دے اصول ہیں ایک پاسوں حضرت علی کو بھی لہنے دوسرے پاسوں بھی فاطمہ کو بھی لہنے اور دوہی دا ہاتھ حضور سے آپ میں پکڑ بیٹھے اور آپ نے ایک ایک نال ایک ایک گال کیتی ہے جڑی سمجھان دیا پہلے اپنی بچی کو فرمایا نے بیٹی فاطمہ جب تک تو میرے گھر وچ ہاویں میری لخت جگر ہاویں میرے نور نظر ہاویں میری دختر ہاویں جے ویلے میں تے کو رخصت کر کہیں تے علی دے حوالے کر چھوڑے ہن تو علی دی عزت یاد رکھیں اگر تو علی دے گھر تو میرے گھر وچ ہی حالت چاہے کہ علی تیرے اوتے خفائے تے میں محمد تیرے اوتے راضی نہ تھی ہی حالت وچ اگر تے کو موت آئی کہ علی تیرے اوتے ناراض ہویا میں محمد تیرا جنازہ کہنا پڑ سکتا آج کوئی پیو اپنی دھی کوئی میں آنکھ دے سوال ہی نہیں پیدا تیندا گھر جیڑا تھی جھگڑے دی بنیاد ہی ہے کوئی گال تھی میں کوئی دسی میں کو سیدھا کرے ابتدا ہوتی ہے پہلے دی کو شروع تھی ویندے بس اے ایے دے ماں ایے دا پیو ایے دا فلانا ایے سب کوئی وسن نہیں دیندے فلانی کرن نہیں دے بس ابتدا تھی کی جھگڑے ہن حضور نے اپنی دختر کو اپنی صاحبزادی کو جڑے جملہ آکھے اللہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ملفوظات اور انہاں دے مکتوبات چھوٹے جا ایک رسالہ ہے ایک خط ہے اون دے وچ سیدنا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دا جڑا حضرت نے اپنی صاحبزادی کو ان کو الوداع کریں دے ہوئے رخصت کریں دے ہوئے خط لکھتے دیتا
سنو بھائی کیا ہے آواز نہیں میں دیو علیحدہ ڈیک لگا ہوں ٹھیک ہو سے بس جنہیں کو آدھی پی ہوئے تو سونے توجہ کرو بھائی میں کوئی تو ڈھل سر ٹائم چاہیے بابا ایک گھنٹہ آواز کرنا چاہتا ہوں تو موضوع اصل رہ گیا ایک گال ختم کرتے ہوں موضوع دے دوسرا گال ہی مک کرنا تو میں دعا کرنا توجہ فرماؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو فرمایا یہ جملے جڑے میں عرض کیتے ہیں بی فاطمہ کو کہ علی دی اجازت دے بغیر تے میرے گھر نہیں آونا علی دی اجازت دے بغیر تے گھر تو باہر نہیں ونجنا ہن حضور نے علی کو جڑا جملہ فرمایا سنو فرمایا علی یہ تو جان دی نا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے الفاطمہ تو بذات منی من اذاہا فقد اذانی جہاں ویلے فاطمہ دا دل دکھ دے میں محمد دا سینہ دکھ دے میری بچی کو رنجایا نہ کر دکھایا نہ کر میں محمد دا دل دکھ دے مزاج دے خلاف کوئی گال نہ کرے سا تے بھی فاطمہ دی ابا صحیح میں کو معاف کرو میں علی دے مزاج دے خلاف کوئی گال نہ کرے سا میں دسنا چاہنا کہ ساری محبت حضور نے سکھائی ہے یہ جڑا اللہ تے نبی نے جملہ فرمایا المرأۃ الصالحہ نیک عورت ان نیک عورت آکھتے حضور نے عورت دی عظمت کو بلند کیتے ایویں بیوی دی حیثیت نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہک ہک اہلیہ جاں خود منقبتاں اور ہنے دی خصوصیات و فضائل آپ نے بیان کیتے بی بی خدیجۃ الکبریٰ دے متعلق فرمائے مردیں وچوں صدیق دے احسان دے بدلے میں نہیں دے سکیا عورتیں وچوں خدیجہ جندا احسان دا بدلہ خدا آپ دے سکیا حضور نے فرمایا کہ میری خدیجہ سب تو زیادہ وفادار ہے خدیجہ دی جدائی تے حضور نے فرمایا عام الحسن محمد دے دکھے نہ سال آگے حضرت فاطمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنے محاسن اور کمالات خود بیان فرمائے کہ حدیث دا کتابوں دے نال بھرے ہوئے ہیں اور بی بی خود فرمے دی ہی کہ میرے تقدس اور عظمت تک کون مقابلہ کر سکتے کہ ہر بی بی حضور تے حرم بنی ہے لیکن میں کنواریاں جبل نبی دے نکاح چاہیاں میرا مقابلہ کون کر سکتے کہ میں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جیدی ہوں حضور جیدی میرے گھر ہوں نہ ہوں دی وہی امتی ہی ہوں اللہ دے میرے کو سلام این جبریل نے میری تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہے میرے مقدر تک کون مقابلہ کر سکتے جبل محبوب دنیا تو رخصتن رحمت کائنات دا سر میری جھولی چھا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک میرے سینے نال ہا واری میری ہی گھر میرا ہا اور ہی تو بڑی عظمت میں عائشہ کو کیا مل سے حضور ہک ہک دے گھر ہک ہک دی راہ دھیان عائشہ دے حجرے قیامت تک قیام فرما چکے میں دسن چاہنا کہ عورت کو عظمت ملی ہے تو نبی سی دے صدقے نال المرأۃ الصالحہ نیک عورت اور مطلق عورت نہیں عورت او جڑی نیک ہوے علماء بیٹھن مرد بھی نیکی کریں دے عورت بھی نیکی کریں دی لیکن عورت دی نیکی مرد دی نسبت اللہ دے ہاں زیادہ مقبولیت رکھیں دی اور ایک بڑی عجیب چیز مرد بہت بڑی نیکی کرے عورتوں دے مقابلے چھوٹی نیکی کرے ان کو بڑی نیکی دے برابر اجر ملتے کئی روایات نے دے وچ ایک انہاں وچوں اے بھی ہے کہ مرد کفر دے مقابلے چ ونج تے لڑتے جہاد کریں دے تلوار چیندے جناب تساں ماسکریں چ ویندو باقاعدہ ٹریننگ کریں دو سکھ دو اپنی جان ہتھیلی تے چاہتے کفر دے مقابلے چ گئے کھڑے ہوندو حضور نے فرمایا اے اوتھ ونجے کو جہاد دی عظمت مل سے عورت اپنے گھر وچ اپنے بچے دی تربیت چا کرے جہاں کو جڑنے سے ان کو صحیح پالے ان دی خدمت کرے ان کو اچھا چیزاں سکھاوے فرمایا ایک مرد دے برابر جہاد کرن دا اللہ اجر عطا فرمائے توجہ فرماؤ کیا عمل ہے کتنا بڑا اجر ہے مرد واسطے حکم ہے کہ مسجد نبوی وچ ون تے نماز پڑھے ایک پڑھے تے 50,000 دا اجر ملتا پے حضور نے فرمایا عورت مسجد وچ نہیں جاہلیں دا عورتاں میں دران دینا اجکل مسجدیں باقاعدہ اعلان ہی تھیں بھی فلاں مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے عید ہو رہی ہے اردو سارے خانپور ایک مولوی انہیں عید دے فضائل تے کتاب چا لکھے ان دے وچ لکھے بناؤ سنگار سنوار
خوشبو لگانا، تیل لگانا، عطر لگانا، اچھے کپڑے پہننا، بند سنور کے آنا مسجد میں عیدگاہ کی طرف، یہ سنت ہے۔ ولا تلو لکھے کہ مستورات کے لیے خصوصی طور پر اس دن پردے کا اہتمام ہوتا ہے، عیدگاہ میں نہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ او اڈو سارے فضیلتیں پہ بناؤ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سختی نال منع کیتا کہ خبردار عورتاں جے ویلے طرف آمدن وہ اپنے بعض دفعہ عورتیں چوں دے کہ بھی جناب گھر کو باہر نکل دے پن کنگھی دے یا کئی قسم کی کوئی خوشبو لا کرتے ہی واسطے عورت کو خوشبو لاوڑ منع ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لا کے کتوں گزرتی ہے کہیں آدمی دی خوشبو نے کہیں کوئی نے سونگی ہے اور ان دی توجہ ہوں عورت دی طرف تھی گئی تے اے آدمی دی اکھ دا زنا لکھی جاتے اور ان دا سبب وہ عورت بنی ہی واسطے اسلام نے منع کیا۔ المرات الصالحہ چھوٹا چھوٹا نیکیاں عورت واسطے بڑی عظمت۔ اور ایک بڑی عجیب شے میں آکھنا چاہتا کہ میرا میری دھیری بھینی اللہ نے عظمت تو ہاکو دیتی ہے کہ اسلام کی سرفرازی، سربلندی، عظمت اور تقدس اور اشاعت واسطے جتنی بڑی محنت اللہ نے مردیں اللہ دے حضور کیتی ہے اویں محنت حضور دے دور وچ مستورات نے کیتی ہے۔ بلکہ ہوں کنو ایک ود جملہ ہے کہ عورت اول نمبر رہی ہے، مرد دوسرے نمبر تے رہے۔ جملے حضور تے پہلی وحی اتری ہے اقرا بسم ربک الذی خلق تفصیل اچ میں نہیں ویندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے جس میں اثر تے کپ کپی اور زملونی تے جملے تے گھر تشریف گھرنے تے چادر پاتے سمپن تے پریشانی دا اظہار اما خدیجۃ الکبریٰ دے سامنے کیتے نے۔ انجن ابو بکر کو تا پتہ ہی نہ صدیق تے ہوں دی مدینے چ مکے چ کہنا ابو بکر صدیق سے تجارت تے غرض نال یمن دی طرف گئے ہن جتنا شیخ حضرت جمنی کو بنتے ملے ہن۔ اس خدیجہ ہی جے اللہ دے نبی کو سب تو پہلی تسلی دیتی ہے جڑی بخاری دی پہلی روایت وچ الفاظ ہے کھڑن واللہ تعالی لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل القلب وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق۔ اے جملے آکھتے اللہ دے نبی کو تسلی دیون والی سب تو پہلی خاتون۔ مردیں بعد حضور تے کلمہ پڑھے، عورت نے سب تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کلمہ پڑھے۔ اور ہی حوالے نال ایک شے بھی عرض کر دیواں کہ بی بی خدیجہ نے جڑے حضور دیاں عظمتاں دسائن نہ ہی روایت وچ انہاں وچ نہ نماز دا ذکر ہے، نہ روزے دا ذکر ہے، نہ کہیں بھی عبادت دا ذکر ہے، یہ سارا تذکرہ خدمت خلق دے۔ تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل القلب، تقر الضيف، تعين على نوائب الحق، مہمانے دی عزت، غریبیں دی خدمت، بنائے کو کماتے کھواونا، ہمیشہ اچھے لوگوں دا ساتھ دیونا، یہ تمام دے تمام درجات خدمت خلق دے ہیں، یعنی جن وچ اے صفتاں ہوویں اللہ کو دنیا چ ضائع نہیں کرے کرے۔ ہی واسطے دوستو عبادت اپنی جگہ ایک محترم شے ہے لیکن مخلوق کی خدمت اللہ دے ہاں بہت بڑی عظمت دی چیز ہے۔ اور اس سارے جڑے مساجد اور مدارس ہیں ہی تو وڈی خدمت دنیا چ بھی کیا ہو سکتی ہے کہ تساں انہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو گھنتے ہم دو جنہیں کو منہ دھومن ڈا نہیں آمدا، جنہیں کو کپڑے پاون ڈا نہیں آمدا، جنہیں کو اپنے نک صاف کرن نہیں ڈا آمدا۔ کہ ہن چھوٹا جا بچہ تقریر کھڑا کریندا علامہ جمیل صاحب دا کیا نام اس نے کہدا حذیفہ، میں آپ حیران تھا بیٹھا مرسے دا بیٹھا بھی اللہ دا بچپن اتنا اچھا بنایا، اللہ کوئی جوانی اور عمر دیا سارا رانایا علم اور کمال والے عطا کرے۔ اللہ ہر ایک دے ہر بچے کو ایک کمال والا بناوے، آمین آکھو۔ میرے عرض کرن دا مقصد ہے کہ بھئی اے جڑے اخلاق ہے نا یہ سب تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ صفات جڑی بی بی خدیجہ نے بیان کی۔ اسلام وچ مردیں تو پہلے شہادت عورت دی ہے، توجہ کرو حیران تھی۔ سیدہ سمیہ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ خاتون ہے جدوں تے ابو جہل نے ظلم کیتا اور اندے نازک حصے تے برچا مارتے ہیں کوئی شہید کی تو مرد بعد شہید تھے، عورت نے سب تو پہلے شہادت قبول کی۔ ہی حوالے نال ہجرت دے حوالے نال مردیں دا ہجرتاں مدینے دے بعد تھے حبشے دے اندر سب تو پہلے عورت کی رسول اللہ دی صاحبزادی ہجرت کریں دی۔ ایویں علم دی اشاعت دے حوالے نال عورت سب تو پہلے آئی ہے۔ علماء کرام بیٹھن پوچھو 2210 روایتاں اما عائشہ صدیقہ تو منقول حدیث دے کتابیں تھیں۔ علماء آکھدن کہ اگر تکرار تے سارا روایتاں ختم کر دیو تو 4500 احادیث دا احکامات کا مجموعہ ہے۔ اون دے وچ 2200 روایتاں عائشہ صدیقہ جائیں
اور باقی صحابہ اکرام دن تا ادھا علم امت کنے ایک عورت عائشہ صدیقہ دے صدقے نال پہنچے. بلکہ میں ایک روایت ہی تو عجیب پڑھی ہے کہ محبوب دے وصال دے آخری لمحات ہن تے ایک نے پوچھن والے کہ محبوب تہاڈے بعد اگر ساکو کوئی مسئلے دی لوڑ پوے تا کہیں کنے ونجوں. رحمت اللہ عالمین دا سر مبارک ایویں بی بی عائشہ صدیقہ دے سینے نالا جھولیے چھا اور بی بی سین سہارا دیتے بیٹی. حضور نے اپنی انگل تے دو انگلی دا اشارہ کرتے فرمایا میں محمد دے علم دے 2 حصے عائشہ دے سینے موجود ہیں. جے کو ضرورت پوے عائشہ صدیقہ کرے ونجے اور علم حاصل کرے. اور میں مدرسے والے کو مبارک دینا کہ ادارے دی نسبتی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہے. اور یاد رکھو کہ سب تو پہلے جڑی بنات دی درسگاہ ہے بی بی عائشہ صدیقہ کھولی ہے لیکن وہ بی بی پڑھیں دی ہے یاد رکھا ہے. اور ان دی ترتیب سیدہ نے بالکل ہی میں پڑھی ہی کہ اپنے گھر دے کو ایک پردہ لٹکیا نے حجرہ اقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اج بھی جتھا آرام فرمایا ایو حجرہ بی بی سیڈ دا حجرے دے باہروں فجر دی نماز بالکل جویں تمہارے درس نظامی دے اوقات دی ترتیب ہے بی بی عائشہ صدیقہ نے یہ ترتیب رکھی. یہ سب کو سعادت حاصل ہے کہ عائشہ دی ترتیب تے اساں تعلیم دیندے سے. بی بی دی ترتیب ہے ہوندی کہ فجر دی نماز دے بعد اشراق تک اپنے معمولات پورے کرے نا. اون دے بعد حجرہ اقدس کے سامنے ایک پردہ لا دے. میں آج کل لوگ اگر پردہ کر لیں تو پھر تعلیم کیسے حاصل کریں گی بچیاں؟ ایسے کریں گی جیسے عائشہ نے پوری امت کو تعلیم دی. تعلیم ہے ہی پسے پردہ، پردے کے بغیر کے پردے دے اندر ہے، پردے دے بغیر کیا دی تعلیم ہے. بی بی سامنے پردہ لا رہے میں باہروں مرد بہنا اندر عورتاں بہنا. ہوں دور چ کتابی دور ہا کوئی نہ کہ کتاباں لکھا ہویا ہوں میں نہ پڑھنا. ہوں ویلے علم دی اشاعت کا سب تو خوبصورت طریقہ سوال کہ مسئلہ پوچھو جواب گنو، مسئلہ پوچھو جواب گنو. باہروں مرد سوال کریں دہان اندر بی بی بہتے اتنی بلند آواز نال جواب دے دی چونکہ وہ سارے مرد بچے ہن. اے اما ہے پردہ تا احترام کے حوالے نال ہے نا کہ ام المومنین رسول اللہ دی عزت ہی وستے پردہ ہے. ورنہ ماں اور ماں دی حیثیت ماں کو بھی لکھ درجے اچھی کہ تہاری میری ماں کو تو تیرے میرے بھیڑی بھیراویں تے رشتہ دار آکھے جو اما ہے ان کو قرآن آکھے کہ تہاری اما ہے. ہی واسطے اگر کوئی ہی ماں دا نافرمانے تک کافر نہیں بنتا او ماں دی توہین نال کافر بنتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت دے حوالے نال اللہ نے انہاں کو ایک مقام دیتے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ پردہ لارے ونہا گفتگو کرنہا ول کوئی مسئلہ باہروں پوچھیا تا دسنہا اندر عورتاں پوچھنا تا دسنا ولا جمرے دوپہر تھی وہا ول بی بی اپنی نشست برخاست کر چھوڑے نا ول تھوڑی دیر قیلولہ فرماوینہا ول ظہر تو اثر تک کی ہو تعلیم دا سلسلہ رہا ول اثر دے بعد بی بی سیڈ دا اپنے معمولات ہوں دیان بے سب کو اجازت ہے ول اپنے گھر دا کام کاج کرنہا. اور یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے بعد اصحاب صفا جب 70 تو 200 طالب العلم حضور دی درسگاہ وچ بیٹھے علم حاصل کریں دے ہن. ہوں درسگاہ دا اہتمام بی بی عائشہ صدیقہ نے سنبھالے. اور علامہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً معرف القرآن کے اجازت نقل کیتے. اور بی بی سین نے حضور دے وصال کو لاتے اپنے وصال تک 63 سال دی عمر بی بی دا انتقال تھے 18 سال دی عمر بیوہ تھے. تقریباً یہ سمجھ گنو کہ 40 42 43 سال کا مسلسل عرصہ ایسا ہے کہ جے دوران بی بی نے مدرسے دا اہتمام سنبھالے اور روزانہ 200 بچے دے کھانے دا انتظام کیتے اور 200 آدمی کو یومیہ بی بی سینڈ بہتے تعلیم دے دی. باہر مرد تعلیم حاصل کریں دے ہن اندر عورتاں تعلیم حاصل کریں گے. ایک گل میں اون تے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. المرأۃ الصالحہ نیک عورت نیکی دی وجہ تو پسند ہے. حضور نے نیک عورت یا کچھ صفات دسائن اور قرآن نے بھی دسائن. ہوں میں وہ موضوع نہیں بیان کریں دا جڑی آیت کریمہ ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات 10 صفتیں کہیں ویلے کہیں عالم دی گفتگو ہے اللہ سی بے موقع دیتا تو میں ہوں ویلے بیٹھے انہیں 10 صفات تے گفتگو کرے سا. ایک حدیث ہے حضور نے عورت نیک عورت دے 4 صفتاں دسائن. فرمایا صلت خمسہا 5 وقت پابندی نال نماز پڑھے. سامت شہرہا رمضان المبارک دے روزے رکھے. طاعت بالہا اپنے شوہر دی اطاعت کرے. احسنت فرجہا اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرے. جائیں عورت 4 صفتیں حضور نے فرمایا کل قیامت الجاڑے اللہ جنت تے 8 دروازے کھول چھڑے سن اور یہ عورت کو اجازت ہو سے جڑے دروازے تے چاہے جنت داخل تھی میں.
سوال یہ ہے کہ خوشبو تو جنت دی چیز ہے، عورت کو حضور کیوں پسند کیتے؟ تو دنیا دی شے ہے۔ توجہ ہے بھائی، میں اپنے بزرگوں کے سامنے بعض گالی کتابیں وچوں تک گھٹ ود لبدیں تے ذوق وچ زیادہ آویں اے میں اکھیندا ہی واسطے پیا کہ ایک کتاب وچ ہی ہے تے ذوق دی ہے، لیکن وہ ہوندے ہر آدمی دی اپنی توجہ والی گل۔ جنت دے نعمتیں وچوں دنیا وچ جڑا چیزاں موجود ہیں انہاں وچوں ایک عورت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دا خمیر تا فرشتے زمین کنوں چا گئے ہن تے جویلے بابا آدم جنت وچ کلے ودے ہن آکھیا نے ربا اے جڑی جنت ہے تے اتنا چیزاں نعمتاں تے حسن کلے چسنیاں دی زندگی گزارن دی جوڑا ہونا چاہیے۔ ستن تے سویل کو بی بی پہلو کنوں جو ہئی اے جنت دی نعمت ہے جڑی جنت وچ آدم کو ملی ہے۔ این واسطے حضور نے جنت دی شے پسند کیتی، المرأۃ الصالحہ، دنیا دی کوئی چیز نہیں پسند کی۔ آخری چیز بھائی حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے اکھیں دی ٹھنڈک نماز وچ ہے۔ نماز کتھوں دی تحفہ ہے؟ بولو بھائی، جزاک اللہ۔ نماز جنت تو بھی اچا تحفہ ہے کہ جنت دا آخری مقام، آخری جنت جڑی سب تو بلند ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ عرش ہی دے اتوں ہے، جنت الفردوس دی جڑی چھت ہے وہ عرش ہے تے سرے عرش اللہ نے محبوب کو شب اسراء معراج دی رات سجدے یہ جڑا 5 نمازیں دا تحفہ دیتے۔ حضور نے فرمایا میری اکھیں دی ٹھنڈک نماز تے اللہ تے نبی نے دی طرف اشارہ فرمایا کہ تیجی چیز جڑی میں کو پسند ہے دنیا دی نہیں جنت دی ہے۔ اے باقی چیزاں عبادت ہیں لیکن دنیا چ حکم ہے نہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، زمین تے احکامات ہیں۔ اے تو ات تحفہ ملے جڑی جنت تو ہی بلند و بالا چیز ہے۔ ہی واسطے حضور نے نماز کوئی جنت کا تحفہ سمجھتے بلکہ اللہ دے عرش کا تحفہ سمجھتے، فرمایا میرے کو سب تو زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا میرے اکھیں دی ٹھنڈک ہے۔ اندے وچ کیا ٹھنڈک ہے بھائی؟ ایک شے سمجھاون واسطے آکھنا، حاجی صاحب حج کرتے ہیں تے میں ایتھے گال کریندا بیٹھا مکے دی مدینے دی تے اندے اکھیں وچ پانی آ گئے تے کہیں پوچھے سی تساں کیوں پہ روندو؟ آکھن لگے مولوی صاحب گال بیٹھے کریندے ہن میرے اکھیں دے اگوں کعبہ کھڑا، گال میرے دماغ وچ گھومدی پئی، میں کو یاد بیٹھا کریندا بالکل۔ انہاں نے جے ویلے حتیم دا تذکرہ کیتے نقشہ سامنے آ گئے، بیت اللہ دا تذکرہ کیتے نے نقشہ سامنے آ گئے، حجر اسود دا ذکر کیتے نے تے حجر اسود سامنے آ گئے، فلاں چیز دا تذکرہ کیتے نے تے حضور دے روزے دا ذکر ہاتھ سامنے۔ بھائی ایک تذکرہ کرو تے اکھیں دے سامنے، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں جے ویلے اللہ اکبر کرتے کھڑا تھیندا میرے اکھیں دے اگوں اللہ دا عرش تے دیدار دا لذت آمدن، جت التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، او تحفے دیتے تے کتے ان سے ہی واسطے جتنی ٹھنڈک میں کو نماز چے بھی کہیں شاید امتیو۔ ایک گل آخری اور ختم، ہائے ہائے بس بھائی، جیڑا آدمی بدبخت یا جیڑی عورت بدبخت نماز نہیں پڑھتی اندر جو سزائیں احکامات شریعت چن اور حضور نے ترہیبات فرمائے وہ اپنی جگہ تے مسلمہ۔ سادی جی گل ہی حدیث دی روشنی چاکنا، حضور فرمائے دن نماز تساں پڑھ دے کھڑو چونکہ تہاری نماز دے تذکرے چی میں کو دیدار یادم دبے تو لذت میں کو ملتی ہے، اکھی میرے ٹھنڈیاں تھی دین تے جملے بدبخت امتی نماز نہیں پڑھدا اپنی قبر حشر تے آخرت تے جڑی کالی کریندا پے اے نبی دے اکھیں کوئی دکھیندا پے کہ نبی دی ٹھنڈک ہے، جملے تو نبی کو ٹھنڈک نہ پہنچے سی نبی دا اکھ تا دکھ سے تے جڑا نبی کو دکھاوے وہ کمینہ اپنے انجام دا انتظار کرے کہ اللہ نے ان کو کیا سزا دے گا۔ میں مدرسے دی کامیابی واسطے دعا کریں دا اور جو اساتذہ اور معلمات پڑھیندیاں پین جڑے بچیاں پڑھدیاں پین اللہ سب کو علم نافع اور کمال والا علم نصیب کرے، اللہ سارے بزرگیں دے صدقہ جاریہ کو قبول و منظور فرمامن۔ بھائی اے جے ویلے ہن تساں ویسو نا باہر سر ایک ساتھی کھڑا ہو سے
ایک تو یہ ہے کہ میرا وہ تقریراں جڑا کہیں چوبان کریندا ہاں بلکہ اندر کئی یادگار خطاب ہیں. ایک حضرت صدیق اکبر تے فاروقی صاحب دے کٹھے میری ایک تقریر ہے اور بڑی عجیب ہے. فاروقی صاحب نے تقریر دے بعد جملے آکھیان کہ ہن اے موضوع تے ول گفتگو دی ضرورت کہنی. ایویں مولانا دین پوری مرحوم دے کچھ تقریراں ہیں, بیا ایویں کچھ سرائکی اچن کوئی اردو اچن او ساتھی کنے باہر حسین. بیا ہے کہ حضور دی سیرت تے میری کتاب تذکرہ محبوب کبریا بھی باہر موجود ہے. تجلیات رمضان جڑی رمضان شریف دی آمد تو پہلے لکھیا. انمول تحفہ یہ ہے کہ مولانا دین پوری نے وفات تو کچھ دن پہلے ہسپتال بہتے وکٹوریا موت دی تیاری تے خود کتاب لکھی. دنیا اتنا خوش نصیب اور با کمال انسان بہو گھاٹی لوگ ایجے نصیب والے ہوندے جڑے اپنی موت دی تیاری آپ کرے دے. حضرت نے کتاب لکھی اور حضرت نے ہنے جانی ان دی کتابت واسطے دیتی. حضرت دی زندگی تے اے نہ چھپی بادشاہ تھی. چند ایک نسخے وچوں میں کوئی ایک جات مل پین. اے میں بطور باقاعدہ